یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا۔ محتاج وہ نہیں ہیں آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہیں آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا۔ اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، کیونکہ تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا، تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ آخری شعر، پھر ہے یزید وقت کی یلغار اے خدا، پھر ہے یزید وقت کی یلغار اے خدا، پر آتا نہیں نظر کوئی بیٹا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ معزز احباب، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے ہمیں سب سے افضل و اعلیٰ رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عرض کیا گیا حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں
تو فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور ایک میرے اہل بیت اطہار ہے۔ ان دو کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کا دامن تھام لو، اہل بیت اطہار کا دامن تھام لو، ان دو سے جڑ جاؤ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے، آج فتنوں کا دور دورہ ہے اور تیزی کے ساتھ فتنے ہمارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے بھی جڑ جائیں اور اہل بیت اطہار سے بھی جڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو آل کی نسبت ہے بہت بڑی نسبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے کسی کا کسی اعتبار سے بھی تعلق بن جائے تو وہ بہت بڑا تعلق ہے۔ اور اہل بیت اطہار حضور کی آل، تو اس کے بھی تین پہلو ہیں، ایک باعتبار نسب، نسب کے اعتبار سے جو حضور کے اہل ہیں، اہل بیت، حضرت سیدنا عبد المطلب، ان کی اولاد اور یہ سارے بنو ہاشم باعتبار نسب، اور اسی طرح ایک باعتبار سکن یعنی رہائش کے اعتبار سے، یعنی جو بھی حضور کے گھر میں ازواج مطہرات آئیں وہ بھی حضور کے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ حضور کے اہل بیت یعنی گھر والے، تو گھر والی گھر میں ہوگی تو گھر والے سارے ہوں گے نا، اور گھر والی کو ہی اگر نکال دو گے تو کیا گھر والا کوئی گھر میں بچے گا؟ نہیں۔ تو حضور کی ازواج مطہرات بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے نسب کے اعتبار سے بھی اہل بیت جن کا نسبی تعلق ہے حضور کی ذات سے، اور حضور کا سکن کے اعتبار سے آپ کے اہل بیت یعنی جو حضور کے گھر میں آ گئیں یا آ گئے یا جن کو حضور نے شامل کر لیا۔ مثلا حضرت سلمان فارسی، آپ کا تو تعلق نہ قبیلہ قریش سے ہے، نہ مکہ سے ہے، نہ مدینہ طیبہ سے ہے، آپ کا تو تعلق ہی ایران سے تھا، مگر حضور کو تلاش کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں آ گئے تو سرکار کو ان کی ادا اور ان کی محبت و ارادت اتنی پسند آئی کہ سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ در رسول کی بات ہے۔ اور تیسرا باعتبار نسل، نسب، سکن اور نسل، تیسرا باعتبار نسل حضور کے اہل بیت اطہار جو حضور کی اولاد پاک ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی 4 صاحبزادیاں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اور آگے سے پھر ان کی اولاد، اور پھر خاص طور پہ وہ 5 ہستیاں جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے حضور نے جگہ عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، اور سرکار نے مولا علی شیر خدا، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام حسن پاک اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کو ایک سیاہ چادر کے نیچے حضور نے جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ تو یہ حضور کی نسل کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، یہ تیسرا سلسلہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اور خاص طور پہ ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور پھر اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جب نجران کے عیسائی پادریوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، آسانی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ مناظرہ ہوا، مناظرہ اور مباہلہ میں تھوڑا سا فرق ہے، تو نجران سے کچھ عیسائی پادری آئے، بڑے قابل ترین اور اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے عیسائی پادری، اور پوپ ان کا بڑا لاٹ اعظم وہ بھی ساتھ تھا۔ تو
تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو جب بات چیت میں وہ ناکام ہوئے تو پھر آیت مباہلہ اتری۔ مناظرہ کا اگلا حصہ مباہلہ ہوتا ہے کہ جب بات چیت سے بھی کوئی نہ مان رہا ہو تو پھر کہتے ہیں باتیں چھوڑو، اب اللہ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، ہم میں سے جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو مباہلے بھی ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بڑے عظیم عاشق رسول وہ پچھلے مہینے ہی فوت ہوئے ہیں، تو اخبارات میں بھی ان کی خبریں موجود ہیں، میرے پاس ان کا ریکارڈ بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پناہ ٹوٹانی ان کا نام تھا، محمد پناہ، تو انہوں نے بھی مباہلہ کیا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات وہ ہمیں دیکھتے نہیں اور نہ ہمیں ہمارے بارے میں جانتے ہیں، تو ان کو کیسے علم، وہ تو ہزاروں کلومیٹر دور۔ تو محمد پناہ ٹوٹانی، اس نے کہا تو کس قسم کی بات کرتا ہے؟ تو جب دلیلوں سے بات نہ بنی تو اس نے کہا چھوڑ دلیلوں کو، ادھر ہم آگ لگاتے ہیں، تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ عاشق رسول سچا محمد پناہ وہ آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگا کے کود گیا، اور کتنی دیر تک وہاں آگ میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے نعرے لگاتا رہا، سچا عاشق رسول۔ پھر اس کے بعد وہ ہر جو میلاد کے جلسے تھے اور بڑے بڑے وہاں پہ بھی وہ گیا، تو وہ کافی وقت تک وہاں کھڑا رہا، آگ کے شعلوں کے اندر نعرے لگاتا رہا۔ اور وہ جو دوسری طرف کا آدمی تھا جو کہتا تھا کہ نبی پاک کو کوئی علم نہیں ہے، معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی آگ کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، تھوڑا سا دور ہی تھا، تو آگ نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور وہ بھاگ پڑا، مگر بھاگتے ہوئے بھی آگ نے اسے جلا دیا اور اس کا سارا جسم جھلس گیا، ہاسپٹل لے گئے تو کئی مہینے وہاں زیر علاج رہا۔ مگر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا، سب نے دیکھا، اور سارے لوگ جنہوں نے دیکھا تھا وہ سچے دل سے، جن کے اندر کوئی شک شبہ تھا، وہ توبہ کر گئے، مگر وہ بندہ جو آگ میں جھلس بھی گیا اس نے توبہ نہیں کی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی نبی پاک کا بے ادب ہو جاتا ہے اللہ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے، بے ادبی اتنی بڑی سزا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو مباہلے میں بندہ پھر اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ جیسے تو جانے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، تعالو ادعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مباہلہ ہمیں قبول ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو سچا ہے بچ جائے گا، جھوٹا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ بھی آیا، سارے اس کے جتنے پادری تھے وہ سب اکٹھے ہو کر اگلے دن طے ہو گیا کہ اس جگہ پہ آ کے وہ دعا کرنی ہے۔ تو اگلے دن عین اس وقت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تھے اور حضور نے حضرت امام حسین پاک کو اٹھایا ہوا تھا اور حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگلی پکڑائی ہوئی تھی، اور حضور کے بالکل پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تھیں، اور سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیچھے حضرت مولا علی شیر خدا تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شان سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ جو مقام تھا، وہ جو جگہ تھی جہاں پہ پہنچنا تھا، تو جس وقت حضور وہاں پہ پہنچے تو آگے سے جو عیسائی پادریوں کا سردار تھا اور ساتھ اس کے بہت سارے پادری تھے اور پوری عیسائیت کا نجران سے وفد جو آیا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو پوپ اعظم تھا اس کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا، تو اس کا چہرہ اس پہ تغیر تھا،
تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، اے اسقف اعظم آگے بڑھیں، اور اب دعا کرنی ہے تو بد دعا دیں آپ بھی۔ اور وہ بھی شروع کرنے لگے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، جتنا آپ ہمیں سالانہ ٹیکس لگائیں گے، جرمانہ یا ٹیکس یا جزیہ یا جو بھی، ہم وہ یہاں آپ کو پیش کر کے جایا کریں گے، لیکن آپ بد دعا نہ کرنا، آپ بد دعا نہ کرنا۔ تو جب یہ بات کی تو پیچھے سے کسی نے کہا اس پوپ اعظم کو کہ تھوڑا سا صبر تو کر، کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا واللہ انی رأیت وجوہا، خدا کی قسم میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں، تم کہتے ہو یہ ہم چند لوگ، یہ تو اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں پہاڑوں کو تو پہاڑ یہاں سے اڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، چہرے تو دیکھو کن کے ساتھ تم ٹکر لے رہے ہو۔ تو میں دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے ہلکی سی بھی آمین کہہ دی اور انہوں نے ہاتھ ایسے صرف اٹھا دیے، اشارہ کر دیا، 1 سال کے اندر اندر پوری روئے زمین پر ایک بھی عیسائی دنیا میں نظر نہیں آئے، ساری دنیا عیسائیت مر جائے گی، جل جائے گی۔ اس لیے جان کی امان چاہتے ہو تو نکل جاؤ۔ تو اس نے مانا کہ ہم ہر مہینے اتنا آپ کو یہ چیز دیا کریں گے، ہمیں معاف کر دو اور ہمیں چھوڑ دو۔ میرے سرکار پھر رحمت للعالمین ہائے ہائے، اختیار ہو اور پھر استعمال نہ ہو، یہ ہے کمال، اصل کمال یہ ہے، اور یہی درس اخلاق ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو بدلہ لینے کا پھر آپ چھوڑ دیں۔ اختیار ہی نہیں ہے آپ کے پلے میں، آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو وہ تو معافی نہیں ہے نا۔ معافی تو وہ ہے کہ سارے تمام تر جہان، حضور فرماتے ہیں اگر لو شئت لصارت معی جبال وذهب، رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے اگر میں اپنی پلک سے اشارہ کروں تو دنیا کے سارے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر دوڑنا شروع کر دیں۔ تو اختیار اتنا ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ سونا بن کے دوڑنا شروع کر دیں، مگر عاجزی و انکساری یہ ہے کہ دشمن نے بھی آ کے کہا ہمیں معاف کر دیں تو حضور نے چھوڑ دیا۔ ایک اور بھی بات ساتھ میں یہاں عرض کر دوں، اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس طبقے میں شامل ہو جائیں جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت کو مانتے نہیں۔ چھانٹی کی ہوئی ہے کہ حضور کی وہ 3 بیٹیوں کو تو ہم نے نہیں ماننا، بس ایک بیٹی کو ماننا ہے۔ تو جو کسی کے 3 بچوں کا منکر ہو اور ایک کو مانے، وہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، تشیع کی طرف سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی، ایک بار تو سوال سن کے بندہ ہل جاتا ہے، اور ہمارے کچے ذہن کے بچے جو ہوتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ تم ایسے ان شکاریوں کے پاس جا کے نہ پھنسا کرو۔ ہمارے لوگ چسکا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، میں نے کون سا، میں بڑا پکے عقیدے والا ہوں، میرا دین بڑا مضبوط ہے۔ ارے آپ کو کیا پتا، بڑے بڑے علماء بہک گئے، بڑے بڑے فاضل لوگ یہاں بہک جاتے ہیں۔ شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو جس وقت حضور مباہلے کے لیے نکلے تھے تو فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ ایک ہی بیٹی تھی اس لیے اس ایک کو ہی لے گئے، باقی 3 بیٹیاں تو آپ نے کہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، تم نے کاش تھوڑا سا پڑھا ہوتا تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، اور خود ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں جو حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ سے ہیں۔ تو پھر مباہلے کے موقع پہ کہاں تھیں؟
تو بھائی مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ 10 ہجری میں. کس سن میں ہوا تھا؟ 10 ہجری میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال اور شہادت آپ کی ہوئی تھی 3 ہجری میں. سیدہ رقیہ کی شہادت کب ہوئی تھی؟ 3 ہجری میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو بڑی تھیں، ان کا وصال ہوا تھا 8 ہجری میں. کسی بھی تاریخ کی کتاب کو پڑھ لو، ان کا وصال ہوا تھا 8 ہجری میں. حضور کی صاحبزادی جو دوسری سیدہ حضرت جناب عثمان غنی ذو النورین کے نکاح میں آئی تھیں، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، تو حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 9 ہجری میں. کس ہجری میں؟ حضرت رقیہ کی 3 ہجری، حضرت زینب کی 8 ہجری، حضرت ام کلثوم کی 9 ہجری. اور آیت مباہلہ کب اتری تھی؟ 10 ہجری. تو جب 10 ہجری کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری تھی تو حضور چاروں بیٹیوں کو لے کے جاتے، مگر ان میں سے 3 پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی. تو جو موجود تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو حضور نے انہی کو ہی لے کے جانا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل بیت اطہار، ان کا یہ مقام و مرتبہ اور ان کی یہ عزت و شان ہے. آپ اس سب بات سے اندازہ لگائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بھائی جعفر طیار کو دیکھا. حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب حضرت مولا علی کے بھائی ہیں. ایک جنگ ہوئی، جنگ موتا، مدینہ طیبہ سے کئی 100 کلومیٹر دور. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے. حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب وہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا ہے جس کا نام خالد بن ولید ہے. اب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے. اچھا، حضرت زید بن حارثہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں پلے تھے، منہ بولے بیٹے تھے. حضرت حارثہ کے بیٹے تھے اور خرید کر بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور انہوں نے حضور کے نام لگا دیا تھا اور سرکار ان سے بڑا پیار کرتے تھے. اور حضرت جعفر طیار وہ ہیں جو حضور کے بھائی تھے، کزن، حضرت مولا علی کے بھائی تھے. سرکار فرماتے ہیں کہ انی رأیت، میں نے دیکھا جعفر کو، وہ جنت الفردوس میں اڑ رہے ہیں اور اللہ کریم نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں. چونکہ ان کے بازو کٹ گئے تھے تو بازوؤں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے. تو حضور فرماتے ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے اپنے پروں کو ہلا کر جنت کی سیر کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار. تو حضور فرماتے ہیں ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو بھی میں نے دیکھا، تو اللہ نے انہیں بھی شان عطا کی، تو وہ بھی اڑ رہے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل اڑ تو دونوں ہی رہے ہیں، جعفر طیار بھی اڑ رہے ہیں جنت الفردوس میں اور زید بن حارثہ بھی. یہ خواب کا معاملہ ہے. زید بن حارثہ وہ بھی جنت میں اڑ رہے ہیں اور جنت کا معائنہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت جعفر طیار اونچا اڑ رہے اور زید بن حارثہ ان سے نچلے والے درجے میں اڑ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، شہید تو دونوں ہوئے ہیں اور ایک ہی جنگ میں ہوئے ہیں اور دونوں ہی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، لیکن جعفر طیار اوپر والے درجے میں کیوں اڑ رہے ہیں، درجے میں کیوں اڑ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کی ذات برکات نے فرمایا جعفر طیار کو اوپر والے درجے میں رکھو. تو ہم نے پوچھا تھا، عرض کیا تھا یا اللہ یہ جعفر طیار کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کو اوپر والے درجے میں؟ تو فرمایا یہ نبی پاک کا بھائی لگتا ہے. زید بن حارثہ تو آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، امتی ہے، شرف ہے، مگر یہ جو نسب کے اعتبار سے، جو خون کے اعتبار سے حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں اور مصطفیٰ کے بھی بھائی ہیں، تو اس بھائی ہونے کی نسبت سے ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا ہوا.
پتہ چلا کہ حضور کے خون کے ساتھ کسی کا جو رشتہ ہے تو وہ اس کا تو رب بھی حیا کرتا ہے، اللہ کریم کی ذات اس کا حیا کرتی ہے، تو ہمیں بھی اس کا حیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا من صلی وصام وقام وسجد فی جوف الکعبہ، حضور نے فرمایا جو بندہ بڑا نمازی ہو، سین حرم میں ہو، خانہ کعبہ شریف میں ہو، بین الرکن والمقام، اور رکن یمانی اور حجر اسود ان کے درمیان میں ہو۔ اب جو عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے وہ سمجھ رہے ہیں میری بات، چلو ایک اور بھی آپ کو تحفہ دے دوں آج۔ نماز تو ہر جگہ پہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ شریف کی پھر حاضری عطا فرمائے، لیکن خانہ کعبہ شریف میں بھی جس جگہ پہ نماز پڑھنے کی بڑی برکت ہے وہ ایک طرف رکن یمنی اور دوسری طرف حجر اسود، ان دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت بڑی ہے۔ حالانکہ اس طرف میں خانہ کعبے کا دروازہ بھی ہے، لیکن یہ جو سمت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف رکن یمنی ہو اور ایک طرف حجر اسود ہو اور اس کے درمیان میں، یہاں پہ نماز پڑھنے کی برکت اور زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، ایک راز کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس جگہ پہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کے سامنے تینوں ہی کعبے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایک تو اس کے سامنے خانہ کعبہ آ گیا، دوسرا اسی رخ پہ آگے بیت المقدس ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی اسی ٹریک پہ آگے آئے گا، اور تیسرا کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا گنبد خضرا، وہ بھی اسی نقشے پہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس لیے بولے کہ یہ وہ مقام ہے رکن یمانی اور حجر اسود جن کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بھی آگے ہے، بیت المقدس بھی آگے ہے، مسجد اقصیٰ بھی آگے ہے، اور گنبد خضرا بھی آگے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو جو میں بات اصل عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، قیام کرے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں سجدہ کرے، اتنی متبرک جگہ، اور سجدے میں اس کی جان نکل جائے، اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہو تو اس بغض کی وجہ سے وہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بندہ نمازی بھی ہو، بندہ حاجی بھی ہو، بندہ روزے دار بھی ہو، سین حرم میں بھی ہو، اور سین حرم میں بھی سب سے متبرک جگہ پہ کھڑا ہو اور پھر سجدے میں ہو اور وہاں فوت ہو، مگر نبی پاک کے اہل بیت کا دل میں بغض ہو تو ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان پاک ہستیوں کی محبت بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان پاک ہستیوں کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کے ایام منائیں گے، ان کے دنوں میں ان کا تذکار خیر کریں گے، اور ان میں سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات وہ عظیم ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جن پہ فخر فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور کو اللہ نے ہر شرف بخشا تو شہادت کا شرف بھی بخشا، حضور کا نواسہ لے لیا، حضور کی اولاد پاک لے لی۔ بھئی اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ سرکار نے اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کیا،
ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس کام کے لیے تیار کرتے ہیں؟ نوکری کے لیے، ڈگری کے لیے، پیسے کے لیے، بیرون ملک بھیجتے ہیں تو کیا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مال آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، پتھر کھائے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس میدان کے لیے تیار کیا، اور پھر دعائیں کی۔ دیکھیں نا، حضور اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، پتھر پانی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پنڈلی ٹوٹی ہوئی جڑ جاتی ہے، نکلی ہوئی آنکھ واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں۔ تو حضور چاہتے تو اپنی دعا سے یہ کربلا کا سارا منظر نامہ بدل نہیں سکتے تھے؟ حضور کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بدل سکتے تھے۔ ہزاروں سال بعد ایک اللہ کا ولی اشارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو نبی پاک کی ذات تو وراء الورا ہے، مگر سرکار چاہتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں میرے بچے اس انداز میں پورے اتریں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے روشن مثال بن جائے۔ قیامت تک لوگ قربانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لوگوں کو آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزماتے ہیں، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال تمہارا تم سے چلا جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، نقص اموال سے تمہیں آزماتے ہیں، والانفس، اور تمہاری جانیں لے کر بھی تمہیں آزماتے ہیں۔ کبھی تم میں سے کسی کا بیٹا لے لیا، کسی کا باپ لے لیا، کسی کا بھائی لے لیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور پھل تمہارے گرا کر، پھلوں سے مراد یہ سیلاب کی صورت میں درختوں کے پھل بھی ہیں اور بندے کے اولاد بھی ہے، یہ جو پھل یہ لے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ تو کربلا کا جب ہم منظر دیکھتے ہیں تو اس آیت کی اعلیٰ ترین تفسیر جس نے پیش کی اپنی زندگی میں وہ سیدنا امام حسین پاک کی ذات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا ایک سیلاب ہے، اس طرف بھی یزیدی فوج ہے، اس طرف بھی یزیدی کوفی فوج ہے، اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور رات کی تاریکی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ خوف کی کیفیت ہے۔ والجوع، اور بھوک کی کیفیت ہے کہ 10 دن ہو گئے ہیں کوئی شے وہاں آنے نہیں دی، اور 3 دن قبل ان ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا۔ منقسم من الاموال، اور مال بھی نہیں ہے، والانفس، اور جانیں بھی جا رہی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے وہ ظالم ترین لوگ تھے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ دنیا کے کتے، یہ جو کربلا ہے یہ ہر دور میں جاری ہے، یاد رکھنا، ہر دور میں کربلا جاری ہے اور ہر دور میں یزید موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یزید مل جائیں گے، یزیدی نسل مل جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہ ظلم کرنے والے دنیا میں موجود ہیں جن کے ہاں نہ بچے کی عزت ہے، نہ بڑے کی عزت ہے، نہ امام کی عزت ہے، نہ صوفی کی عزت ہے، نہ کسی عورت کی عزت ہے۔ تو وہ فتنے آج بھی موجود ہیں، ہم نے ان کو پہچاننا ہے۔ منقص من الاموال والانفس، اور جانیں لے کر، والثمرات، اور بچے لے کر، یہ ساری قربانیاں جس ہستی نے دیں وہ حضرت امام حسین پاک ہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، آخری لمحے تک بھی آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، اپنا پیغام جاری رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں امام حسین پاک نے اتنی بڑی قربانی دے کر ہمیں کیا درس دیا۔ ایک درس تو آپ نے یہ دیا، آپ نے فرمایا میرا یزید کے ساتھ مقابلہ ہے تو اے میرے گھر والوں تم سائیڈ پہ چلے جاؤ، میں تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کی تاریکی تھی اور آپ نے یہ خطاب کیا تھا کہ یزید مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، تم چلے جاؤ۔ مگر اس وقت امام حسین پاک کے جو بھائی تھے
جو بھتیجے، جو بھانجے، جو رشتہ دار، جو عزا و اقربا، ان میں سے ایک نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور کہا اگر ہم خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں تو غمی میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ پہلا درس وفا ہے جو قیامت تک کے لیے اپنے چاچے کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے، بیٹے کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے، بہن کا بھائی سے کیسا پیار ہونا چاہیے، کہ امام حسین پاک روک رہے ہیں اور سیدہ زینب سلام اللہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں بھائی جان، میرے بچے جب تک آپ پہ قربان نہیں ہو جاتے تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو بہن بھائی میں کیسا تعلق ہو، کتنا نازک رشتہ ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم اس رشتے کی قدر نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بہنوں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی کا بھائی سے کیسا تعلق ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک کے بھائی ہیں، تو آپ کے کچھ بھائی ایسے تھے، حضرت ام البنین جو آپ کی دوسری والدہ تھیں، تو ان کے لیے سفارش بھی لے کے آ گیا تھا ایک بندہ، ایک سفارشی رکا ابن زیاد سے لکھوا کر انہیں دے دیا گیا کہ آپ کے لیے جان کی معافی ابن زیاد سے مل گئی ہے، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت عباس نے آگے سے جواب دیا تھا شمر کو کہ بدبخت تو کیا سمجھتا ہے کہ امام حسین صرف ہمارا بھائی ہے؟ امام حسین صرف ہمارا بھائی نہیں ہے، امام حسین ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ درس ہے ان لوگوں کا کہ وفا کرنی ہے، مشکل اوقات ہوں یا اچھے، ہر حال میں وفا کرنی ہے۔ اور دوسرا، امام حسین پاک نے اپنی ہمشیرہ کو جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ میری بہن پردے کا کبھی ترک نہ کرنا، پردے کا خیال رکھنا۔ پوری امت کی بیٹیوں کے لیے آج اس میں درس ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں جتنی کوشش ہو سکے، کفر کی یلغار ہے، میڈیا کی بھرمار ہے، اور ٹی وی چینل انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور مارننگ شو انہوں نے فحاشی کو پروموٹ کر دیا ہے۔ ہم امام حسین پاک کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے آخری لمحے بھی قوم کی بیٹیوں کو جو نصیحت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پردے کا خیال رکھنا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب اس قافلے کو لے کے جا رہی تھی تو دمشق کے بازار سے گزرتے ہوئے ان بدبخت یزیدیوں میں سے ایک سپاہی وہ قریب آیا اس لشکر کے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سخت آواز کے ساتھ کہا یہاں سے دفع ہو جا، تجھے نہیں پتا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ تو اس مرحلے میں بھی انہوں نے پردے کا خیال رکھا، روزے کا خیال رکھا، اور پھر جب آخری لمحہ آیا تو آخری لمحے میں امام حسین پاک کی ذات برکات نماز کو نہیں بھولے۔ آپ کے ایک دوست تھے تو وہاں پہ نماز کے وقت انہوں نے ایک بات کہی، امام حسین سے عرض کرنے لگے حضور نماز کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو امام حسین پاک اس پہ بڑے راضی ہوئے اور فرمایا بھائی تم نے مجھے خوش کر دیا، تو نے مجھے نماز یاد کرائی۔ تو نماز تو پہلے ہی یاد تھی ان ہستیوں کو، لیکن آپ نے اس کو تحسین کے تو نے اتنا اچھا جملہ کہا اور اس کیفیت میں کہا، اور اس کیفیت میں آپ نے سجدہ کیا، اور حالت سجدہ میں آپ نے اپنی گردن جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو جس کیفیت میں دنیا سے جاتا ہے قیامت والے دن ویسے ہی اٹھے گا۔ کوئی 1-2 گھنٹے کا لمبے سے لمبا سجدہ کرے گا، کوئی 4 گھنٹے کا کر لے گا۔ امام حسین وہ ہے جنہوں نے صدیوں کا لمبا سجدہ کیا اور اس سجدے میں قیامت والے دن اٹھے ہیں۔ اور آخری جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے، قرب قیامت شروع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی جو اولین نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سیلاب کا آنا، یہ موسمی تغیرات کا آنا، یہ فصلوں کا جل جانا اور ٹڈی دل کا آ جانا، حملہ ہو جانا، اور لوگوں کا فحاشی اور عریانی کی طرف مائل ہو جانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، زنا کا بڑھنا، یہ ساری علامتیں قیامت کی یہ نشانیاں ہیں۔ ہم جس میں اب داخل ہو رہے ہیں، اس صورتحال میں ہمیں بہت توجہ کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانا ہوگا، بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ حضور فرماتے ہیں
اس کڑے مشکل وقت میں حال یہ ہوگا کہ بندہ صبح ایمان والا ہوگا، دن کو فتنے اس کو گھیر لیں گے اور شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ خطرناک ترین وقت آ رہا ہے۔ رات کو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا، رات کو کوئی ایسی چیز دیکھے گا، رات میں اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، صبح وہ کافر ہو کے اٹھے گا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کی، ہم سکولنگ کی جتنی فکر کرتے ہیں، بچے کو میتھ آنی چاہیے، بچے کو انگلش اچھی آنی چاہیے، بچے کو، سب سے زیادہ بچے کے ایمان کی فکر کریں کہ میرا بچہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کدھر جا رہا ہے، اور امام حسین کی فکر کو زندہ رکھیں۔ فکر کیا تھی امام حسین کی؟ امام حسین کی فکر یہ تھی، تخت پہ وہ بندہ بیٹھے جو نبی پاک کے دین کا چوکیدار اور وفادار ہو۔ یہ اصل فکر ہے۔ نمازیں اس کے بعد ہیں، روزے اس کے بعد ہیں، حج اس کے بعد ہیں، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، سب کچھ اس کے بعد ہے، کیونکہ جو تخت کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، جو حکومت کے منصب کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ غلط ہے تو آپ کی نمازیں جو ہیں، آپ کے روزے، سب کچھ خطرے میں ہیں، کیونکہ ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے، ایک آرڈر جاری ہوتا ہے کہ نمازوں میں وقفہ ڈال دو، ایک آرڈر جاری ہوتا ہے مسجدیں بند کر دو، ایک آرڈر جاری ہوتا ہے جمعہ بند کر دو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غلط لوگ جب مسلط ہوتے ہیں تو عین اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اس سے کورونا پھیلے گا۔ اور جتنی آپ دلیلیں دے لیں کہ ظالموں، اور جو اعتکاف میں نکر میں لگ کے بیٹھا ہوا ہے، جو نہ بازار جا رہا ہے، نہ گھر جا رہا ہے، نہ کسی سلام کر رہا ہے، او بھائی اس سے تو کورونا نہیں پھیلے گا، اس نے تو اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو اوپر سے آرڈر ہے۔ امام حسین پاک کا یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ کون سی بات تھی؟ صرف یہ بات تھی کہ یزید پلیت شراب کو حلال سمجھتا تھا، نماز ترک کرتا تھا، محارم کے ساتھ رشتے کرتا تھا۔ محارم سمجھتے ہیں؟ یعنی جو رشتے محرمات میں سے ہیں، جو محرم رشتے ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ بدبخت انہیں بھی حلال سمجھتا تھا۔ کتے لڑاتا تھا، بندر نچاتا تھا، اور ایک عام آوارہ انسان، اس سے جس قسم کی برائیوں کی توقع کی جاتی ہے، مگر آوارہ سے بھی وہ بڑھ کر تھا، اس لیے کہ جو عام آوارہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بھی مسجد میں آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو توبہ کر جاتا ہے وضو کر کے۔ مگر یزید اتنا بڑا پلید آدمی تھا، بدبخت تھا، کہ یہ سین حرم میں خانہ کعبہ کے اندر شراب کی بوتل کھول کے پیتا تھا۔ اس کیفیت میں امام حسین پاک آپ نے فرمایا، آج میں بھی اگر اس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ نہیں، ایسے بندے کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ آپ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ ایسے بندے کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا جس بندے کا کردار غلیظ ہے، جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو حرام خور ہے، جس کا کردار غلیظ ہے، جس بندے کا کردار پلیت ہے، جو جس میں شرم و حیا نہیں ہے، جس بندے کے اندر، جو اسلام کا دشمن ہے، اسلامی شعار کا دشمن ہے، وہ بندہ اس اہل نہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف شاید کوئی مسجد کی لڑائی تھی، یا کوئی شاید مطلب کوئی اس طرح کی کوئی امامت کی لڑائی تھی، یا نہیں، یہ نہیں تھی۔ صرف جنگ اس بات کی تھی کہ ملک کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو جو نیک آدمی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اوپر یہ فلٹریشن پلانٹ ہے نا، اوپر ٹینکی، اس ٹینکی میں پانی صحیح ہوگا نا تو نیچے ٹوٹیوں میں پانی صحیح آئے گا۔ ٹینکی گندی ہوگی نا تو ٹوٹیاں سونے کے بھی آپ لگوا لیں، پانی گندا ہی آئے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ٹینکی ٹھیک ہوگی، ٹوٹیاں سادہ بھی ہوں گی تو پانی ٹھیک ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے نا، یہ ٹینکی ہے،
یہ جو اقتدار، یہ ٹینکی ہے، یہاں پہ گند جمع ہوگا تو اس کے اثرات یہاں بھی پہنچیں گے، وہاں بھی پہنچیں گے، گلی گلی میں اس کی غلاظت پہنچے گی، مگر اس کو اگر پاک کر کے اچھے بندے وہاں پہ کھڑے کر دیے جائیں تو اس کی برکت سے پورے کے پورے معاشرے کے اندر خیر بڑھ جائے گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ امام حسین کا نعرہ تو بلند کیا ہے، امام حسین پاک کا نام تو بلند کیا ہے، اور 10 محرم کو ہم سارے اکٹھے ہو کے یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین تو بڑی عظیم ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، مگر عملی طور پر ہم یزید کے ساتھ ہیں، عملاً، اس لیے کہ یزیدوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یزیدوں کو ووٹ دیتے ہیں، یزیدوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ کوئی پرچہ ہو تو یہ مجھے باہر نکال لے، مجھ پہ کوئی کیس ہو تو یہ میرا معاملہ حل کر دے۔ تو وہ جو حسینی فکر ہے، اس حسینی فکر سے ہم لوگ دور ہیں۔ تو سچی بات یہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ آج پھر امام حسین کی فکر کو کسی خادم حسین کی ضرورت ہے، کوئی سچا خادم ہو امام حسین کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگرچہ وہ چند سال جیے مگر انہوں نے ہمارا کنیکشن دوبارہ کربلا کی دھرتی کے ساتھ جوڑ دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات برکات کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ عشق، اور جس وقت ہمارے مسجدوں کے اوپر سے سپیکر اتر رہے تھے کہ صرف ایک سپیکر لگایا جائے گا مسجد کے اوپر، اور پورے لاہور میں کیا پورے پنجاب میں سپیکر اتر گئے تھے، یہاں ہارون آباد کی ہر مسجد سے شاید کوئی مسجد بچی ہو، ایک سپیکر لگے گا جی، ایک طرف، بس ایک طرف سپیکر ہوگا، باقی 3 طرف کے سپیکر اتر جائیں گے، یعنی باقی 3 طرف جیسے ہندو رہتے ہیں یا باقی 3 طرف کوئی اور کسی ملک کے باشندے رہتے ہیں، ان کو اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اصل جو فکر حسین ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اذانوں پہ پابندی ہو، نمازوں کے حوالے سے سوچا جا رہا ہو، مدارس دینیہ کے خلاف جس وقت عالم کفر جو ہے وہ یلغار کر رہا ہو کہ دینی مدارس ان کو بند کر دو کسی طریقے سے، قرآن کو بند کر دو، اور ان کی جگہ پہ آپ وہ ادھر سے ڈانسنگ کورسز وہ اپنے ہمارے نصاب میں شامل کر دیے جائیں، تو ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ ہم امام حسین کی جو سچی فکر ہے اس کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ سچی فکر کیا ہے کہ ہر اس شخص کو پروموٹ کریں جو واقعی نیک آدمی ہے، جو متقی آدمی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ہم میں سے بہتر ہے۔ دوستو، امام حسین پاک کی یہی فکر ہے، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ آپ نے ہمیں یہ بڑا عظیم درس دیا، اور اس عظیم ترین قربانی اس کو پوری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ آج یہاں ہم قریب ایک چک میں گئے تو باہر نکلتے ہیں تو سارے رستوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بچے، بڑے، نوجوان کہیں پانی پیش کر رہے ہیں، کہیں دودھ پیش کر رہے ہیں، کہیں دیگیں پک رہی ہیں، کہیں ان کے نام کا لنگر چل رہا ہے۔ تو امام حسین کا لنگر قیامت تک چلتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی کی حقانیت ہوتی ہے۔ اللہ کو جو پسند آتا ہے اللہ اس کا لنگر بند نہیں کرتا۔ یہ جو بڑے بڑے ولی ہیں نا جن کا لنگر چل رہا ہے، اصل میں یہ ان کے تقوی کا ثمر ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین کی ذات کتنی بڑی ہوگی کہ ہر گلی کوچی میں جن کا لنگر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ذات کتنی پسند ہے۔ تو ہم بھی ان بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت میں محبت رسول کی گھٹی اور آل بیت اطہار کی گھٹی شامل کر دیں۔ حضور نے جو ہمیں کریکولم دیا تھا، سرکار نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ یہ اسلامک کریکولم ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ حب نبیکم، پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، اور دوسری چیز حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ حب رسول ہو، حب اہل بیت ہو، اور قرآن مجید بھی اچھا پڑھنا آتا ہو۔ تو الحمدللہ اس کی کوشش ہمارے ہاں جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ وہ بھی ملاحظہ کریں۔ کل ہمارے بچوں نے الحمدللہ، یہاں کے جو بچے ہیں یہاں پہ جو حفظ کر رہے ہیں، تو ان سب بچوں نے 5 حدیثیں
احادیث وہ اہل بیت اطہار کی شان میں یاد کی ہیں، زبانی یاد کی ہیں، اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے، تو بچوں کو اس سے شوق بھی پیدا ہوگا، والدین کے لیے بھی، کہ ہمارے بچے گانے کی بجائے اور اس طرح کی فحاشی اور یعنی اور گالیوں کی طرف جانے کی بجائے ہمارے بچے اگر قرآن کی طرف آئیں اور حدیث کی طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بچوں کا آپ مختصر سا ایک دو منٹ کا ہے پروگرام، اس کو آپ ضرور دیکھیں، یہ احادیث سماعت کریں۔ حسین مولا حسین اللہ علیہ وسلم۔ یا حسین مولا حسین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسن والحسین ہما رحانتی من الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ زبانی ماشاءاللہ احادیث جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں، اور شوق بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگا، اور کوشش بھی ہے کہ بچے اس طرح تیار ہوں اور آنے والے دنوں میں ہر موضوع پر ان کو زبانی احادیث یاد ہوں، دین یاد ہو، تاکہ وہ آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب و کامران فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔